نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسے لگا کہ اگر اس نے سچ بول دیا تو ساری زندگی کے لیے حسام کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو پھر ہم لوگ کل چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑا جو سچ پڑھ رہا تھا۔ اسے اچھا لگا کہ اشوی نے انکار کیا ہے، بے شک جھوٹ تھا لیکن اس کا دل مطمئن تھا۔ میں چینج کر لوں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ہاتھ تھپتھپاتے اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ پیچھے کتنی دیر اشوی ساکت بیٹھی رہی۔ عزت نے سچ کہا تھا کہ مہابیر اس سے محبت نہیں کرتا تھا، پھر وہ کیوں اس کے لیے اتنا پاگل ہو رہی تھی؟ مجھے بھی نہیں ہے محبت کسی سے بھی، سچ جھٹکتے دوبارہ سے ناول اٹھا لیا۔ چنے ابھی وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ ساؤنڈ دوبارہ نازل ہوا۔ آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں اکیلا بیٹھ کے کھاؤں گا؟ اسے زبردستی اٹھایا۔ اشوی پیٹ فوڑ کرتے اس کے ساتھ آ گئی۔ کھانا پہلے سے ہی ٹیبل پہ لگا ہوا تھا۔ منہ کیوں پھولا پھولا ہے؟ کل انجوائے کرنا، اچھا ہے نا؟ ماما بابا سے مل لیں گی؟ مجھے نہیں جانا، ایک دم سے کہا۔ جانا تو پڑے گا، نوالا لیتے گھورا۔ ضروری ہے کیا؟ وہ لوگ ہمارے ریسیپشن پہ آئے تھے، شکوہ کیا۔ وہ مہابیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی تو ہم ان جیسے نہیں ہیں نا۔ وہ کبھی بھی اشوی کو اس کے باپ سے ملنے نہ دیتا، لیکن وہ یہ ضرور ہے کہ اشوی اس کے بغیر کتنی خوش ہے۔ اسے تھا کہ مہابیر دیکھے جاتا تھا کہ یا پھر اسے جیلسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں کیا کروں گی وہاں جا کے؟ میرا دل نہیں کرتا یہاں جانے کا، میں خوش ہوں یہاں پہ۔ تو وہاں سب کو بتائیں گے نا ہم یہاں خوش ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی کھا رہے تھے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، وہاں بور ہوں گی۔ حالانکہ عزت کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بور نہیں ہو سکتی تھی۔ اب کی بار حسام نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ پھر ہم لوگ نہیں جا رہے نا؟ کمرے میں واپس آتے اشوی نے دوبارہ کنفرم کیا۔ جا رہے ہیں؟ ہم کیا کریں گے وہاں؟ ڈانس؟ وہ عاجز آیا۔ مجھے نہیں آتا۔ پاؤں پٹکتے وہ پاس سے گزری۔ حسام نے کلائی پکڑتے اسے سان میں لیا۔ اشوی کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں سکھا دوں گا۔ کندھے پہ ٹھوڑی ٹکائے۔ آپ کو آتا ہے؟ اشوی کی پشت اس سے جا لگی۔ ہاں تھوڑا بہت، مجھے بھی تھوڑا بہت نہیں آتا۔ کسمساتے الگ ہونا چاہا۔ میں آپ کو ایسے پہلے قریب کروں گا، حسار کو مضبوط کرتے گویا ہوا۔ میں آپ کی گردن پہ بائٹ کروں گا، پھر جھک کے گردن پہ اونٹ رکھے۔ وہ آنکھیں کھولے اسے سن رہی تھی۔ اس کے لمس سے اس کا پورا وجود سرد ہوا، پھر کندھے پہ، اونٹ پہ، اب کندھے پرسرار سرایت۔ آنکھ دباتے ہوئے اسے سمٹنے پہ مجبور کر دیا۔ پھر گھما کے آپ کا رخ اپنی طرف موڑوں گا۔ اسے گھماتے سامنے کیا، پھر جھٹکے سے اس کے سر کو پیچھے گرایا اور پھر آپ کی شارک پہ بوسہ دوں گا۔ جھک کے اس کی شارک پہ اونٹ رکھے۔ اشوی کی روح تک کام گئی۔ چپ، آگے کچھ نہیں۔ تیزی سے سیدھی ہوئی، پھر کندھے سے بلاؤز کا تیزی سے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا۔ بس کانپتا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ٹکرایا۔ مبادا وہ بے شرمی کی حد ہی نہ کر دے۔ ڈانس سکھا رہا ہوں۔ پرتپش نگاہوں سے سرخ ہوتی اس لڑکی کو دیکھا جو بس گرنے والی تھی۔ نہیں، یہ ڈانس نہیں ہے۔ اسے پیچھے کرتے الگ ہوئی۔ اور کیا ہے؟ وہ ہنوز اسے اپنی نظروں میں رکھے۔ مجھے نہیں پتا۔ لرزتی پلکیں اٹھا کے اسے گھورنا چاہا، لیکن اس کی بے باک نظروں نے اگلے ہی لمحے اسے واپس گرانے پر مجبور کر دیا۔ اف، یہ پلکوں کا چلبن! وہ جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا تھا اور اشوی جان بچاتی ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ حسام نے بمشکل اپنا قہقہ روکا۔ اگلے دن وہ حسام کے ساتھ فنکشن میں آئی تھی۔ سبھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ ماما اور بابا سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ حسام ایک طرف بیٹھا تھا کچھ بزنس فرینڈز جاننے والوں کے ساتھ۔ وہ اور عزت کافی دیر ایک ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ پھر پلوشا اسے ساتھ لے گئی تو اشوی بھی اکیلی ہو گئی۔ شاید ماما لوگوں کو نہیں بلایا، ریس بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی خیالوں میں چلتے اسے زمین پہ پڑا کچھ ملا۔ وہ تصویر تھی۔ اٹھا کے دیکھی تو مہابیر کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل پھر سے بے قابو ہوا۔ ابھی وہ دیکھ رہی تھی جب اسے لگا کوئی آ رہا ہے۔ تیزی سے تصویر آستین میں چھپائی اور وہاں سے نکلی۔ وہ رونا چاہتی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ محبت اپنے وجود سے نکالنا چاہتی تھی جو اس کے اندر مہابیر کے نام سے دھڑکتی تھی۔ آپ حلق تر کرتے اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا۔ آپ یہاں کیسے ہو؟ جب سب رہنائیوں سے جان چھڑاتے چپکے سے میکسی کو ایک طرف سے پکڑے لان کی پچھلی طرف آئی تھی کہ قدرے اندھیرے کی وجہ سے یہ جگہ ویران تھی اور وہ کسی کو نظر نہ آتی تھی۔ اس طرف آئی۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ وہ جو اس کے سامنے کھڑا ہاتھ باندھے اس کے چہرے پر آتے جاتے خوف اور پریشانی کو رنگوں کو دیکھ کے ذرا آگے ہوا۔ کیا دیکھنے؟ خوف سے مکمل کھلی آنکھوں میں ہلکی سرخی اترنے لگی تھی۔ آنکھوں کے قریب سے بال ہٹانے کے لیے اس نے بازو کو حرکت دی تو آستین سے کچھ زمین پر وہ لب پیچھے رکا۔ کیا آپ یہاں سے چرا کے لے کے جا رہی ہیں؟ کپکپاتی پلکوں کو دیکھتے اس نے بات بدل دی اور اشوی جو سانس روکے اس کے الفاظ کی منتظر تھی ایک دم سے ریلیکس ہوئی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ گہرے سبز رنگ کی میکسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ذرا سا اوپر کیا جو زمین پہ لگ رہی تھی۔ میں بھلا کیا چراؤں گی؟ جن آنکھوں میں کچھ لمحے پہلے خوف تھا وہاں اب سکون نے ایک بار پھر بسیرا کیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے ایک دم پیچھے ہوئے اور تیزی سے رخ بدلتے وہاں موجود رنگ برنگے لوگوں میں گم ہو گئی۔ پیچھے کھڑے اس مہابیر نے اسے جاتے دیکھا
اور پھر اوجھل ہوتے دیکھا۔ سر جھٹکتے ایک نظر زمین پہ گری چیز کو دیکھا، وہ تصویر تھی۔ نیچے جھک کے اٹھایا جو زمین پہ الٹی پڑی تھی، اسے گھما کے دیکھا۔ اشوے تصویر دیکھتے جیسے وہ سکتے میں آیا۔ دوسری طرف اشوے گہری سانس لیتے اپنی آستین کھنگال رہی تھی۔ مطلوبہ چیز نہ پا کے اس کا دل لرز گیا تھا۔ کیا وہ آج اپنا مان کھو دینے والی تھی، یا وہ انا، یا شاید بھرم جو وہ اتنے دنوں سے اپنے اوپر چڑھائے ایسے پھرتی تھی جیسے وہاں رہنے والوں میں سب سے زیادہ لاتعلق اور خوش ایک وہی ہے۔ حالانکہ وہ تصویر اس کے پاس کچھ لمحوں کے لیے آئی تھی۔ پیچھے کھڑے ایک اور شخص نے وہ سارا منظر دیکھا تھا۔ مٹھیاں بھیجتے جیسے اس نے خود پہ کنٹرول کیا۔ وہ تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ فنکشن کے بعد سب کچھ سمیٹنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ ابھی کمرے میں آتے اس نے تصویر جیب سے نکالی۔ اگر یہ اشوے کے پاس تھی تو کس وجہ سے؟ وہ تو اس سے محبت کرتی ہی نہیں تھی، تو پھر یہ اس کے پاس کیوں تھی؟ پرسوچ نگاہوں سے تصویر کو دیکھا۔ عزت سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ اب وہی سچ بتا سکتی ہے۔ پھر صبح وہ پہلی فرصت میں عزت کے پاس آیا۔ وہ ابھی اٹھی تھی۔ اسے کمرے میں دیکھ کے حیران ہوئی۔ بھائی آپ خیریت؟ خیریت تو اب تم ہی بتاؤ گی۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایک ایک بات بتاؤ اور سچ سچ بتانا۔ جی پوچھے، اسے لگا کوئی نارمل بات ہوگی۔ اشوے انٹرسٹڈ تھی مجھ میں؟ دو ٹوک انداز میں۔ نہیں تو وہ آپ کو بھائی میں نے کہا سچ کہنا، جھوٹ نہیں۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ بتا رہی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جی وہ آپ میں انٹرسٹڈ تھی۔ آنکھیں بند کرتے سچ بول دیا۔ اور تم نے اپنی دوست اور بھائی کی زندگی پر بات کر دی؟ وہ خوش ہے وہاں؟ وہ تیزی سے بولی۔ میں خوش ہوں یہاں؟ اسی تیزی سے مہابیر نے کہا۔ میری بہن تھی تم، اور تم نے جھوٹ؟ ماں تو ماں تھی، بہن نے بھی ویسا ہی کیا؟ آخر کیوں؟ وہ سر تھم کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بھائی اس میں آپ لوگوں کی ہی بھلائی تھی۔ مورے کو دیکھا نہیں؟ وہ کیسے اس کے ساتھ دشمنی پہ اتری ہوئی ہے، اس کی زندگی برباد کرتی تھی۔ وہاں کون سی آباد ہے؟ اور تمہیں کس نے حق دیا تھا؟ وہاں خوش ہے۔ آپ بھی مینج کے ساتھ خوش رہیں۔ بہت شکریہ عزت، تم نے ہماری خوشیوں کا خیال رکھا۔ بہت کچھ تھا جو اس وقت مہابیر کا ٹوٹا تھا، مان اور دل۔ اگر عزت سچ بول دیتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے، اور عزت جو ان دونوں کے الگ ہونے کی بڑی وجہ بنی تھی سر جھکا گئی۔ اب اس کی اور اس کی باری تھی۔ قسمت ان کا ساتھ دیتی یا عزت کا کردار ادا کرتے انہیں جدا کر دیتی۔ فنکشن میں آپ کے پیچھے لان میں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ بھی فریش ہو کے آیا تھا۔ اشوے چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ پتہ نہیں، جب سے واپس آئی تھی تب سے ہی موڈ خراب تھا۔ مجھے پتہ ہے۔ ایک کٹیلی نگاہ اس کے وجود پہ ڈالی۔ کیا پتہ ہے؟ وہ جو کمفرٹر ٹھیک کر رہی تھی رکی۔ میں نے وہاں آپ کو اور مہابیر کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ وہ آپ کے اتنے قریب کیا کر رہا تھا؟ اس کی آواز بھی ایک عجیب سی اجنبیت تھی جو اشوے کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ کچھ تو کیا ہوگا، سچ بتائیں۔ کچھ نہیں کہوں گا۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتے اسے دیکھا۔ میں وہاں رونے گئی تھی۔ مہابیر وہاں، بھائی لگائیں ساتھ دیا جا۔ جی جی بھائی۔ وہ اٹکی کیونکہ حسام اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ پورا فقرہ دوبارہ دہرائیں۔ کمفرٹر سائڈ پہ کیا۔ ایسے تو آپ مجھے ہی وہ مہابیر بھائی میرے پیچھے آ گئے اور کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھا جو آہستہ آہستہ وہ دور سرک رہی تھی۔ میں نے کہا ویسے ہی آئی ہوں۔ گڈ گرل۔ یہ تو نہیں بتایا نہ رونے آئی ہیں؟ نہ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں چلی گئی۔ ٹھیک، لیکن وہاں آپ کچھ گرا کے گئی تھی؟ وہ اب نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہ نہیں تو؟ اشوے ٹھٹکی۔ ہاں تو؟ کیونکہ میں نے خود دیکھا تھا مہابیر بھائی کو نیچے سے کچھ اٹھاتے۔ اس نے خود بھی مہابیر کو بھائی کہا۔ مجھے کیا پتا کیا اٹھایا؟ وہ تصویر جو آپ کی آستین سے نکلی تھی، حسام نے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ مہابیر کی تصویر تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اشوے پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ وہ بری طرح پھنسی تھی۔ کاش وہ تصویر نہ اٹھاتی۔ دونوں طرف سے اسے نقصان ہی ہوا تھا۔ وہ مجھے نیچے پڑی ہوئی ملی اور آپ نے اٹھا لی؟ اسے جھٹکے سے چھوڑا، اس لیے لے کے گیا تھا میں آپ کو وہاں۔ میں نے کہا تھا نہیں جانا، آپ زبردستی لے کے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ منہ بند رکھیں۔ میں اسے نہیں لے کے گیا تھا کہ آپ وہاں اپنے ایکس۔ اس کے الفاظ پہ اشوے نے بے یقینی سے پلکیں اٹھا کے دیکھا۔ آئندہ غلطی سے بھی نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوا۔ اشوے نے اسے کے نیچے دبا کمفرٹر کھینچا اور سر تک تان کے لیٹ گئی۔ مطلب اب آپ مجھ سے بات کرنا۔ کچھ دیر تو حسام اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے اسٹڈی میں چلا گیا۔ اس نے بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اسے منانا، اور اشوے انتظار میں تھی کہ شاید غلطی کا احساس ہو جائے۔ میں بابا سے نفرت کرتی ہوں۔ میں ان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ وہ میرے پیارے بابا نہیں ہیں۔ وہ کبھی بھی مجھے پیار نہیں کرتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے میرے ساتھ پیار کا ڈرامہ کیا۔
شاید وہ رو رہی تھی، وہ ریس سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بیٹا تھا۔ آڈیو سنتے ان کے دل کو کچھ ہوا، وہ اسے کیسے بتاتے کہ وہ اب بھی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ مجھے ڈانٹتے تھے، انہوں نے کبھی کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے، اس کی آواز اونچی ہونے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ وہ مجھ سے ہچکی بندی، بیٹیاں تو بابا کی جان ہوتی ہیں نا۔ وہ مجھے جان کہتے تھے، وہ رو رہے تھے، وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ اب بھی اس میں ان کی جان ہے۔ کہتے تھے میں ان کے دل کا ٹکڑا ہوں، اب بھی ہو۔ بے بسی سے اونٹ پڑپڑائے۔ وہ حسام کو کیسے بتاتے کہ وہ بے قصور ہو، ان کو سزا دینے کے لیے ان کی بیٹی کو استعمال نہ کرے۔ دل کو کوئی ایسے بیچتا ہے؟ دل نکال دیں تو مر جاتا ہے نا بندہ، تو وہ زندہ کیوں تھے؟ وہ مر جاتے، میری جان ہے ان میں یار، وہ کیسے مجھے مار سکتے تھے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے زبردستی خریدا ہوگا۔ آڈیو کو ایڈٹ کیا گیا تھا۔ میں نے بابا سے خود سنا تھا۔ کیا سنا تھا آپ نے؟ حسام کی آواز آئی، بار بار کسی سے کہہ رہے تھے، انہوں نے مجھے آپ کو سیل کر دیا تھا۔ آڈیو بند ہو گئی، وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ ویڈیو کے بعد یہ آڈیو تھی جو انہیں 9 نمبر سے موصول ہوئی تھی۔ آج سے 13 سال پہلے حسام کو گئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ فیکٹری اور گھر سب کچھ حمید کے نام پہ تھے، جو کہ ایشوے کے 18 سال کے ہوتے ہی اس کے نام پہ ہو جانے تھے۔ اسفند کے بزنس کو حمید نے بمشکل دوبارہ کھڑا کیا تھا، ابھی وہ مکمل سیٹل نہیں تھا جب علی نے ایک ڈیمانڈ لے کے اس کے پاس آیا۔ اس کی بیوی وفات ہو چکی ہے، 16 سالہ بیٹی کا باپ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ چونکہ وہ ابھی تک گارڈ کے عہدے پہ فائز تھا تو اس کے سارے پلان پر پانی پھر گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ جائیداد حسام کی نہیں حمید کے نام ہوئی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر اس نے ایک نیا پتا تیار کیا جو کہ اس کی بیٹی کی صورت میں تھا۔ بقول اس کی جوان بیٹی کی پرورش وہ اس غربت میں نہیں کر سکتا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ حمید کے گھر وہ اپنی آگے کی زندگی گزارے۔ چونکہ اس کی اپنی ایک اور بیٹی تھی تو اس کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی، لیکن یہاں حمید نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو۔ یقیناً وہ اسے نہیں رکھے گا۔ کوئی بھی عورت نامحرم عورت کو اپنے شوہر کے گھر رکھنا پسند نہیں کرتی۔ یوں اس حویلی کی ذمہ داری دانیہ کو سونپ دی گئی۔ 8 سال بعد حسام کی واپسی اس حویلی میں ہوئی تو اسے ویلکم کرنے کے لیے دانیہ وہاں موجود تھی۔ پہلے تو حسام کو وہ ایک آنکھ نہیں بھائی، پھر ہمدردانہ طور پر رکھ لیا۔ وہاں صرف ایک ملازمہ تھی جو 40 سے 45 سال کی تھی۔ حویلی کی حالت ابتر تھی جیسے حسام نے دوبارہ سیٹ کیا۔ آج ایشوے کے پاس چلتے ہیں۔ آڈیو سننے کے بعد ان کا دل مچل رہا تھا اس سے ملنے کے لیے۔ وہ نوٹ بھی اٹھا لیجیے گا جس کی وجہ سے آپ دل کے مریض بنے ہیں۔ انہیں بھی اس پہ غصہ تھا، دراصل انہیں اپنے باپ پر غصہ تھا۔ کمی تو ان کی تربیت میں رہ گئی تھی جو ان کی بیٹی اتنی باغی ہو گئی تھی۔ حالانکہ انہوں نے پوری نظر رکھی تھی اس پہ، ہر قسم کی ہر چیز پہ، اس کا لیپ ٹاپ، اس کا موبائل۔ ایک عمر تک وہ ناول بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے کہ ان کے سے لڑکیوں کی دماغ خراب ہوتا ہے۔ وہ تو بچی ہے، تم بھی بچی بن جاؤ۔ عائشہ کا گورا، ٹھیک ہے شام کو چلیں گے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے وہ راضی ہوئی۔ پھر 5 بجے وہ لوگ بائک پہ حسام مینشن آئے تھے، لیکن وہاں اندر جانے سے منع کر دیا کیونکہ سخت ہدایت تھی کہ حمید صاحب کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اندر کر کے گارڈ نے دانیہ سے پوچھا، اب وہ کیا کہہ سکتی تھی اگر حسام نے انکار کے ساتھ ساتھ بے عزتی بھی کر دینی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ وہاں کھڑے رہے، پھر حمید نے ایشوے کے نمبر پر کال کی۔ ایشوے کا موبائل حسام کے پاس تھا، دوسری بیل پر ہی کال ریسیو ہوگی۔ بیٹا، وہ ہچکچائے، جانے کیا ری ایکشن ہوگا اس کا۔ انہیں لگا کہ کال ایشوے پک کرے گی، لیکن جی بیٹے کے والد محترم کیسے کال کی؟ حسام کی آواز میں واضح طنز محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ ہم باہر کھڑے ہیں، دروازہ کھول دے۔ اتنے شرمندہ وہ کبھی زندگی میں نہیں ہوئے تھے جتنے ابھی اپنے داماد کے سامنے ہوئے تھے۔ دروازہ تو کبھی نہیں کھلے گا، اس لیے سکون سے واپس چلے جائیں، دوبارہ یہاں آنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ یہ سب باتیں میں پہلے ہی آپ سے کلیئر کر چکا تھا کہ شادی کے بعد آپ کے تمام تعلقات ایشوے حسام سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا سوچ کے یہاں آئے ہیں؟ بہت دل کر رہا تھا اس سے ملنے کا، تڑپ ان کے الفاظ میں در آئی تھی۔ ایسے ہی میں بھی اپنے باپ کو ملنے کے لیے تڑپتا ہوں اور میری یہ تڑپ کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوگی۔ اس کی والدہ بھی ہیں ساتھ، دل کھڑا کر کے پھر سے کہا۔ میری والدہ بھی ساتھ ہی مری تھی، یاد تو ہوگا ہی آپ کو۔ تسلی سے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے انہیں اذیت دے رہا تھا۔ یہاں دھوپ ہے، پلیز، آخری کوشش میں، میری پوری زندگی دھوپ ہے، اللہ حافظ۔ کال کاٹ دی گئی اور حمید سر جھکائے کھڑے رہے۔ کیا ہوا؟ عائشہ کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، وہ وہاں کھڑی کھڑی تھک بھی چکی تھی۔ وہ لوگ گھر نہیں ہیں، فوری بہانہ بنایا، دوسرے شہر گئے ہیں، کہہ رہے تھے کچھ دنوں میں واپس آئیں گے تو چکر لگائیں گے، لیکن آپ تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ ہاں، میں انہیں بتا رہا تھا کہ یہاں ہم کھڑے ہیں تو وہ لوگ واپس بائک پر بیٹھ چکے تھے۔ حمید نے مشکل ہی سے عائشہ کو تسلی کروائی تھی۔ کیسے ہیں مسٹر شیخ؟
وہ آفس سے نکلنے لگا تھا کہ جو ہی دروازہ کھلا سامنے انسپکٹر پیچھے کھڑی تھی۔ آج خود ہی دروازہ کھول دیا، دل جلانے والی مسکراہٹ سے نوازتے وہ اندر داخل ہوئی۔ حسام وہیں سے واپس گھوما۔ آج کس لیے تشریف لائی ہیں؟ اس وقت اسے اس کا آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ یہ خود ہی دیکھ لیں۔ فائل ٹیبل پر رکھتے کرسی پر بیٹھ اٹھائی۔ جو بھی ہوگا جھوٹ ہی ہوگا۔ نہیں، سچ ہے، آپ کھل کے دیکھیں۔ پلکیں چمکاتے معصوم بنے۔ حسام کو اس وقت وہ زہر لگی تھی۔ اس کا ارادہ تھا گھر جا کے اشوے کو منائے گا، لیکن جس سکون سے وہ یہاں بیٹھی، وقت تو کم سے کم وہ ضائع کر کے ہی جاتی۔ فائل میں لکھا تھا کہ جو نیا پروجیکٹ بنایا گیا ہے وہ ان لیگل ہے۔ اس کی کنسٹرکشن میں جتنا بھی سامان یوز کیا گیا ہے وہ بیکار ہے، اور اس سب کی ذمہ داری حسام شیخ پر ڈال دی گئی تھی۔ جو اوپر تک گیا، ماتھے کے بل زیادہ ہوتے گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ فائل ٹیبل پہ پھینکی۔ دیکھیں مسٹر حسام شیخ، آپ کو تو پتہ ہے کہ جہاں بھی کوئی غلط کام مائی فوٹ، کوئی بھی غلط کام نہیں ہے۔ جہاں غلط کام ہو رہا ہو وہاں یعنی ہم پولیس والے پہنچ ہی جاتے ہیں۔ آپ کے پاس پروف ہے؟ اس کی چیئر اپنی طرف گھماتے کرسی کے بازو ہاتھ رکھے اور ہلکا سا جھکا۔ ان دونوں کے قریب بس کچھ ہی انچ کا فاصلہ تھا۔ نہیں، پریشیا ہڑبڑائی۔ نیکسٹ تب آنا جب حسام نے اس کی چیئر پر پاؤں مارا، جو گھسیٹتی ہوئی دور گئی تھی۔ پریشیا ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ آپ ایک پولیس آفیسر کے ساتھ ایسا بہیو نہیں کر سکتی۔ غصے سے کھڑے ہوتے اس کے سامنے آئی۔ اگر آپ یوں روزانہ بچوں کا کھیل سمجھتے یہاں نازل ہو جائیں گی تو پھر مجھ سے ایسی ہی توقع کرنا۔ اینڈ نیکسٹ آنے سے پہلے سب کچھ لے کے آنا۔ ابھی کے لیے یہاں سے نکلیں۔ دروازہ کھولتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ پریشیا فائل اٹھاتے اس کے قریب سے گزری۔ اس کی سبکی پر وہ سرخ ہو رہی تھی۔ اپنے اس انداز کو یاد رکھیے گا، ایک دن یہی طرز مخاطب آپ کے لیے ہوگا۔ اس کے قریب رکی، پھر باہر نکل گئی۔ فضول وقت ہوتا ہے، بس ڈرامے کروا لو۔ ویسے تو کبھی وقت پہ پہنچے نہیں، یہاں منہ اٹھا کے روزانہ آ جاتے ہیں۔ آفس لاک کرتے وہ غصے سے سوچ رہا تھا، اتنا وقت ضائع ہو گیا۔ 10 بجے وہ گھر پہنچا تو اشوے سو چکی تھی۔ السلام علیکم ماما۔ آج کتنے دن بعد اس نے عائشہ کو کال کی تھی۔ حسام لاہور گیا تھا کچھ دنوں کے لیے اور اسے موبائل واپس دے گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ یاد آ گئی ہے ماں کی؟ شکوہ کیا؟ آپ ہی کر لیتے۔ جواب شکوہ؟ ہم لوگ تمہارے گھر آئے تھے لیکن تم لوگ گھر ہی نہیں تھے، واپس آ گئے۔ وہ صفائی کر رہی تھی ساتھ یہاں۔ ہم لوگ تو کہیں گئے ہی نہیں، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ پھر ایک دم سے حسام کا خیال آیا۔ ہو سکتا ہے حسام نے کہا کیونکہ اس کا موبائل بھی تو اسی کے پاس تھا۔ ہاں، ایک دن ہم گئے تھے لاہور، شاید اس دن حسام کی بات ہوئی ہو۔ دماغ کی پنگیں اڑاتے جواب ہی دے دیا۔ انہیں سیٹسفائی کرنے کے بعد بابا کا حال احوال لیا، ریز کا پوچھا۔ وہ لوگ آنا چاہ رہے تھے، اشوے نے انہیں تو کہہ دیا کہ آ جائیں۔ اب حسام جیسے شیر کی کچھار میں ہاتھ کون ڈالتا؟ پتہ نہیں کون سے شور ہوتے ہیں جو بیویوں کی ساری باتیں مانتے ہیں۔ ایک میرے ہی سڑیل بدتمیز ہیں۔ ٹوں ٹوں ٹوں۔ ابھی ماما کی کال بند ہوئی تھی کہ حسام کی آ گئی۔ وہ اس سے ناراض تھی، بس پک کر کے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ حسام اسے لیپ ٹاپ پر دیکھ رہا تھا۔ وہ منہ سجائے بیٹھی تھی۔ جو حالات اس کے ماں پہ گزر چکے تھے، اس کے بعد اتنی سیکیورٹی تو جائز تھی کہ وہ پورے گھر میں کیمرے لگواتا۔ السلام کا جواب دینا فرض ہے، اور پھر اگر شوہر کرے تو لازمی دینا چاہیے۔ اسی چکر پر بیٹھے لیپ ٹاپ گود میں رکھا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اشوے نے بھی بس سلام کا جواب ہی دیا۔ یہ ناراضگی وہاں آ کے ہی ختم کروں گا۔ وہ سیریس ہوا۔ اشوے خاموش رہی۔ کال کر لی گھر؟ سکون مل گیا ہوگا اب؟ اشوے کی آنکھیں کھلی۔ اسے کیسے پتا